اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں تو معلوم تھا کہ مصر کے اندر بادشاہ نے اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جا کر کے یوسف کو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو جا کر، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی مل جائیں گے، اور بنیامین کا تو پتہ ہی ہے، جا کر کے تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ تم لوگ اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر کے جاؤ، اللہ کا نام لے کر کے۔ چنانچہ تمام کے تمام 9 بیٹے، ایک بیٹا تو وہیں ہے، جیسا کہ بنیامین کی گرفتاری پر ایک بیٹے نے کہا کہ میں تو باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ، تو 9 بیٹے تیسری مرتبہ مصر کے لیے روانہ ہوئے، اور ان کے پاس بالکل نکمی کھوٹی جو رقم تھی، گھر کے اندر پورا سرمایہ جو تھا لے کر کے ساتھ میں چلے، اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ کے پاس یہ تمام کے تمام بھائی پہنچے، اور پہنچ کر کے مصر کے بادشاہ سے کہنے لگے کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، ہم لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، قحط سالی سے ہم لوگ پریشان ہیں، بے قرار ہیں، غلہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہمارے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا، نکمی قسم کی جو رقم تھی، ٹوٹی پھوٹی رقم تھی، درہم اور دنانیر جو ہمارے پاس تھے، وہ ہم آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ اپنی پریشانی کا اظہار پہلے کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے بعد بادشاہ کا دل تھوڑا نرم پڑے گا، تو بنیامین کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو بادشاہ کے سامنے ان تمام بھائیوں نے اپنی روداد بیان کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اور ایک بات یہاں پر بیان کرتا ہوں جس کو تفسیر قرطبی نے اور تفسیر مظہری میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو ایک بڑا ہی درد انگیز خط لکھا، بڑا ہی درد انگیز، فکر انگیز خط لکھا۔ ان کو یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہی مصر کا بادشاہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آج کا زمانہ اگر ہوتا تو زمین کی تہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو لوگ نکال لیتے، اخباری میڈیا، اخباری رپورٹر، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے یہ۔ آج تو ہمارے گھر میں کیا ہو رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں سیارات کے ذریعے اور اوپر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے تاریک دور تھا، ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں، سائنس کا کوئی نام و نشان نہیں، حالانکہ کنعان اور مصر کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہی مصر کا بادشاہ یوسف بنا ہوا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے امید تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہیں ہے، میرا بیٹا مرا نہیں، میرا بیٹا زندہ ہے، اور اس سے ہم
ضرور ملیں گے، یہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے امید تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بڑا ہی درد انگیز خط لکھا بادشاہ مصر کو، بادشاہ مصر کو ان کا بیٹا ہی تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہے۔ کیا خط لکھا؟ یہ خط یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے، کس کو؟ بادشاہ مصر کو۔ یہ خط یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے لکھا جا رہا ہے، کس کو؟ بادشاہ مصر کو۔ اور اس خط کے اندر کیا لکھا؟ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، اور ہمارا خاندان ہمیشہ آزمائشوں سے گھرا رہا ہے، ہمارے خاندان کی ہمیشہ آزمائش ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ امتحان لیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا، آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا کہ نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، میں بھی امتحان کے دور سے گزر رہا ہوں، اور میرا امتحان یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، جس سے مجھ کو بے انتہا محبت تھی، بچپن میں وہ میرا بیٹا غائب ہو گیا، 40-45 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کی جدائی میں میں تڑپ رہا ہوں، اس کی جدائی میں روتے روتے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری کمر جھک گئی۔ اس کی جدائی کے غم کو کم کرنے کے لیے میرا ایک دوسرا بیٹا بنیامین تھا، وہ میری تسلی کا ذریعہ تھا، میری راحت کا ذریعہ تھا، لیکن بادشاہ مصر آپ نے اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، آپ نے اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تو میں آپ کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کیا لکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے اوپر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور نبیوں کا خاندان چوری کا ارتکاب نہیں کر سکتا، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے پر جو چوری کا الزام لگا ہے وہ چوری کا الزام غلط ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو خط لکھا۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے خط لکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ہی۔ جب یہ خط یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ اب تک دیکھیے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کتنے سال پہلے بن گئے، ان کے بھائی کئی مرتبہ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ جس بھائی کو تم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، جو بھائی تمہارے سامنے منت سماجت کر رہا تھا، جو بھائی جان کی امان مانگ رہا تھا، اس بھائی کو تم نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اس بھائی کو تم نے کنویں سے نکال کر کے مصر کے تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ بھائی مصر کے بادشاہ کے گھر پہنچا، عزیز مصر کے گھر میں غلامی کی زندگی گزارتا رہا، اس کے اوپر زناکاری کا الزام زلیخا نے لگایا۔ پھر وہ بھائی تمہارا قید خانے میں 14 سال کے لمبے عرصے تک رہا، قید خانے سے نکل کر کے پھر تخت سلطنت پر متمکن ہوا، وہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن جب یعقوب علیہ السلام کا یہ درد انگیز، نہایت ہی فکر انگیز خط جب پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے صبر کا بندھن اب ٹوٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام اتنے دنوں تک تو صبر کرتے رہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اتنے دنوں تک اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو ظاہر کر دو، اے یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو بھائی کے سامنے ظاہر کر دو کہ جس بھائی کو تم نے مٹانے کی کوشش کی تھی، جس بھائی کو تم نے سازش کر کے جو ہے اس کا نام و نشان مٹایا تھا، حسد کا تم نے شکار، حسد کا اس کو تم نے شکار بنایا تھا، وہ بھائی اتنے بڑے مقام پر فائز ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ 89 نمبر
89 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے مختصر آیت پڑھ کر کے یوسف علیہ السلام کے جو 9 بھائی نکمی رقم لے کر کے آئے اور آ کر کے بادشاہ کے سامنے اپنی رودات بیان کی، اپنے گھر کی پریشانی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمارے گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے، اے بادشاہ مصر اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہم لوگوں کے گھر کی حالت بڑی بری ہے، جو کچھ ہمارے گھر میں تھا تھوڑا سرمایہ تھوڑا پیسہ وہ لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا، احسان کرنے والا اللہ کی نظر میں پیارا ہوتا، تو آپ ہمارے ساتھ احسان کر دیجئے، ہم جو ہے آپ کے مشکور ہوں گے اور ہم آپ کے ممنوع ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ احسان کیجئے۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ پریشانی کا اظہار کیا، گھر کی حالت کا اظہار کیا، یعقوب علیہ السلام کا درد انگیز خط پیش کیا، تو یوسف علیہ السلام کا دل بالکل پگھل گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، جس کا ذکر آگے کی آیت میں آئے گا، اور یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو تمام بھائی لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جس بھائی کو ہم نے مٹانے کی کوشش کی وہ بھائی تو مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔